اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رمضان کیسے گزاریں؟ رمضان میں ہمارا کیا روٹین ہونا چاہیے؟ رمضان میں ہمیں کن کاموں کو کرنا چاہیے؟ اگر یہ سوال آپ کے بھی من میں اٹھتا ہے تو پھر یہ 10 پوائنٹ جو یہاں بتائے جا رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کو اور آپ کی آخرت کو بدل کے رکھ دیں گے۔ اگر آپ نے ان 10 باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یہ رمضان آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ ان سے آپ کی دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی، اور سب سے بڑھ کے یہ اللہ کے فرمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہیں۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، رمضان ایک موقع ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، اپنی آخرت کو بدلنے کا۔ ذرا سوچیے، اگر یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو کیا ہوگا؟ اگر اس کے بعد ہمیں اگلا رمضان نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں ایک دم نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان کون سا ہوگا، تو پھر اس رمضان کو کیوں نہ ہم واقعی اللہ کی مرضی کے مطابق بتائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے ایک دم خالص کریں۔ روزہ کسی دکھاوے کا نام نہیں ہے، روزہ فیملی پریشر کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا ہے، روزہ ہماری زندگی کے روٹین کا حصہ بھی نہیں ہے۔ روزہ صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ ہر روز روزہ رکھتے وقت دل میں بس یہ دعا کریں کہ یا اللہ، یہ روزہ صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ روزہ رکھتے وقت صرف یہ کوشش کریں کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ آپ کی روزی کو قبول کر لے۔ نیک اور اچھی نیت سے چھوٹی عبادت بھی بڑی بن جاتی ہے۔ اس رمضان دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے گہری دوستی کرنی چاہیے۔ اسی رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اسی لیے رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لیے کم سے کم روزانہ تلاوت کا ایک شیڈیول بنائیں، روزانہ قرآن کو پڑھنے کا ایک معمول بنائیں، چاہے ایک پارہ، چاہے آدھا پارہ، یا کم سے کم کچھ رکوع ہی صحیح کیوں نہ، لیکن پڑھیں ضرور، تلاوت ضرور کریں، اور پھر صرف تلاوت تک ہی خود کو محدود نہ رکھیں، بلکہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو کیسے آپ اپنی زندگی میں جی سکتے ہیں، کیسے اپنی روزمرہ کی لائف میں اس کو اتار سکتے ہیں، اس چیز کے لیے بھی کوشاں ہو جائیں، اس چیز کی بھی کوشش کریں۔ رمضان میں کرنے کا جو تیسرا بہت اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں سدھار لائیں اور نماز کی پابندی کریں۔ سب سے پہلے فرض نماز کی پابندی، اور اس کے بعد پھر سنت کی اور نوافل کی۔ فرض اور نوافل کے ساتھ ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح کو صرف ایک روٹین نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک روحانی ٹریننگ سمجھیں، اسے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک موقع سمجھیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ نماز کو بہتر کرنے کا، نماز میں دل لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ محسوس کریں آپ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر دل میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے تو کم سے کم اتنا تو محسوس کریں ہی کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز نہ چھوڑیں اور نماز کو بہتر کرتے چلی جائیں۔ رمضان کے کرنے کا چوتھا اہم کام ہے جو وہ یہ ہے کہ گناہوں سے پوری طرح پرہیز کریں۔ روزہ صرف کھانا پینا اور جو کچھ باقی اللہ نے کہا ہے چھوڑنے کے لیے ان کو صرف چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہماری سوچوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ساری غیبت بند، ساری جھوٹ بند، ساری غلط نظریں اٹھنا بند، سارا غصہ بند، ساری چڑچڑاہٹ بند، ساری بد کلامی بند، ساری بدعملی بند۔ اگر روزے کی حالت میں بھی ہم نے ان چیزوں پر قابو نہیں پایا تو روزے کا اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے گناہوں پر قابو پا لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جنت میں اپنا گھر بنانا شروع کر دیا۔ ماہ رمضان میں کرنے کا جو پانچواں اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور شکر کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان صبر کی ٹریننگ ہے،
روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ بھوک لگے تو صبر، پیاس لگے تو صبر، غصہ آئے تو صبر، بہت سی خواہشوں پر روزے کی حالت میں صبر۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، اور صبر ہی نہیں شکر بھی سکھاتا ہے۔ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ ہر افطار پر شکر، ہر سحری پر شکر، ہر نماز کے ادا کر دینے کے بعد شکر۔ بہت شکر ادا کریں اللہ کا، دل بدل جائے گا۔ صبر اور شکر دونوں مل کر آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دیں گے، اللہ کے بہت نزدیک کر دیں گے۔ رمضان میں کرنے کا جو چھٹا اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ آپ جانتے ہیں روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، خوب دعائیں کیا کریں۔ سحری کے وقت دعا، افطار میں دعا، تہجد کے وقت دعا، نمازوں کے بعد دعا، بہت دعائیں کریں۔ یہ سارے اوقات قبولیت کے خاص اوقات ہوتے ہیں۔ صرف دنیا کی چیزوں کے لیے ہی دعائیں نہ کریں، آخرت کی چیزوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اپنے والدین، اپنے گھر والوں اور تمام امت کے لیے دعائیں کریں۔ رمضان تو دعاؤں سے اللہ کو جیت لینے کا نام ہے، خوب دعائیں کریں۔ رمضان میں کرنے کا 7واں اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں خوب صدقہ اور خیرات کریں، صدقے اور خیرات میں اضافہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں ہر کام کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ دعائیں ہوں، چاہے وہ صدقات ہوں، چاہے وہ خیرات ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ ہوں۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، جس کسی بھی حیثیت اور کیفیت میں آپ ہیں، اس حساب سے صدقہ کریں، اس حساب سے خیرات دیں۔ صدقات صرف پیسے کے نام نہیں ہیں، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کی باتوں کو سن لینا، کسی کے دل کو ہلکا کر دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کا حال پوچھ لینا، کسی کو کوئی اچھی رائے دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی کا بوجھ اٹھا لینا صدقہ ہے، کسی کو افطار کروا دینا صدقہ ہے، کسی کو ایک وقت کھانا کھلا دینا صدقہ ہے۔ اگر ہم کچھ نیک عمل کرنا چاہیں صدقے اور خیرات کے سلسلے میں، تو پھر خالص نیت کے ساتھ ہم جو کچھ بھی اچھا کر دیں کسی کے لیے، جس سے کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے، یہ صدقہ ہے، یہی تو خیرات ہے۔ رمضان میں کرنے کا 8واں جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ خود کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنا ایویلویشن کریں، خود کو جانچیں، خود کو پرکھیں۔ ہر روز سونے جانے سے پہلے خود سے یہ سوال کریں کہ آج میں نے کیا اچھا کیا، آج میں نے کیا غلطی کی، آج مجھ سے کیا اچھا کام ہو گیا، آج مجھ سے کیا گناہ ہو گیا۔ اور پھر آپ کا دل آپ کو جو کچھ بھی جواب دے نا، اس کے حساب سے یہ سوچیں کہ اب آنے والا اگلا دن میں کیسے اس سے بہتر کر سکتا ہوں، کیسے اس سے بہتر بنا سکتا ہوں۔ روز اگر آپ تھوڑے تھوڑے بہتر ہوتے جائیں گے نا، تو کب آپ بہت اچھے ہوگے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ رمضان تو خود کو سدھارنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم خود نہ سدھرے نا، خود میں ہم نے اپنی تبدیلی نہ لائی نا، تو پھر ہم کب بدلیں گے، کب وہ دن آئے گا؟ تو اس مہینے خود کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں، بہت بہتر بنائیں۔ ماہ رمضان میں کرنے کا جو نواں بہت اہم کام ہے وہ یہ ہے، اس ماہ رمضان ہم لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا نا، سمجھ لیجئے کہ اس نے جنت کو پا لیا، اللہ کو پا لیا۔ آخری عشرے میں خاص طور سے بہت عبادت کریں، راتوں کو قیام کریں، بہت استغفار کریں اور جنت سے نجات کے لیے بہت دعائیں کریں۔ اللہ کے رسول نے جو ہمیں ایک خاص دعا سکھائی ہے لیلۃ القدر کے لیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو بہت پڑھیں، اللہ سے دعا بہت مانگیں۔ لیلۃ القدر ہماری تمام زندگی کا ثواب کمانے کا سب سے بڑا موقع ہے۔
माह रमज़ान में करने का 10वां जो अहम काम है वो ये है कि रमज़ान के बाद भी इबादत के सिलसिले को ना छोड़ें, ना रोकें। रमज़ान ख़त्म हो जाए तो भी ऐसे ही इबादत करते रहें, ऐसे ही नेक कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते रहें। रमज़ान के बाद भी नमाज, कुरान, सदका, खैरात, गुनाहों से बचना, ये सारे काम करते रहें। इस सिलसिले को जारी रखें। अगर रमज़ान के बाद सब कुछ छोड़ दिया तो समझें हमने असल रूह समझ ली। रमज़ान को हमने ज़ाया नहीं किया, हमारे रोज़े ज़ाया नहीं गए। रमज़ान तो एक ट्रेनिंग कैंप की तरह है, एक ट्रेनिंग शेड्यूल की तरह है। असल इम्तिहान तो रमज़ान के बाद शुरू होता है। अगर हमने रमज़ान में ख़ुद को बदल लिया, बेहतर बना लिया, तो फिर रमज़ान के बाद भी इंशाअल्लाह हम बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत बेहतरीन रहेंगे, अल्लाह के बहुत महबूब रहेंगे। आखिर में याद रखें कि रमज़ान सिर्फ़ एक महीना नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ एक मौका है अपनी ज़िंदगी बदलने का। अगर हमने इस महीने को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं गुजारा तो सिर्फ़ हमने अपना नुकसान किया, हमारी दुनिया ही नहीं आखिरत भी ख़राब हो गई। बस इस चीज़ को दिल की गहराइयों में महसूस कीजिए कि अगर ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो तो क्या होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो इसको किसी और तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।